محترم ناظرین، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے عمران کلر بھائی کا۔ غیر سید عالم دین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر دی جا سکتی ہے تو بتانا پڑے گا یا بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غیر سید عالم دین کو زکوٰۃ دینا اس وقت جائز ہے جب وہ خود عالم دین صاحب نصاب نہ ہو، یعنی خود زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن کسی آدمی کو زکوٰۃ دیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس کے بعد اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ جناب محترم میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہاں بتانا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہاں، کسی جگہ آپ ادارے میں گئے ہیں، مدرسے میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ نے دیا ہے جہاں مختلف اموال رکھے جاتے ہیں، کوئی عشر کا، کوئی صدقے کا، کوئی زکوٰۃ کا، وہاں مد بتانا ضروری ہے کہ میں کس مد میں دے رہا ہوں۔ غلام اسحاق بھائی فرما رہے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز میں قرات جہری پڑھے، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قرات جہری جب دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے اور تہجد میں کی جا رہی ہے تو 100% ناجائز ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ حماد تنولی بھائی فرما رہے ہیں، قسط والے پلاٹ پر زکوٰۃ کیسے دیں؟ حماد بیٹا ذرا یہ واضح کریں نا، قسط والے پلاٹ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے پلاٹ خریدا ہے، ابھی آپ نے اس کی قسطیں دینی ہیں، اتنی ہی بات ہے۔ تو پھر آپ اپنی کل مالیت کو دیکھیں گے، آپ کتنی چیزوں کے مالک ہیں۔ مثلاً آپ کی کل مالیت اس پلاٹ کے مطابق 5 لاکھ روپے ہے اور آپ پہ قرضہ 2 لاکھ روپے ہے تو آپ 3 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ جو آپ نے قسطیں دینی ہیں اس کو قرضوں میں شامل کر کے اس زکوٰۃ والے پیسے سے منہا کر دیں گے، باقی پیسے کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب ہوگی۔ شیخ لقمان بھی فرما رہے ہیں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب جب بھی چاہیں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تو اللہ سے رو کر دعا تو بہت افضل ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ رونا ناٹک کے طور پہ نہ ہو، کسی کو دکھانے کے طور پہ نہ ہو، غیر اللہ کی خوشنودی کے طور پہ نہ ہو، اللہ کے لیے رونا ہو تو رونا جائز ہے، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں اللہ کے سامنے تاکہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو جلدی قبول فرمائے۔ باقی آج کل لوگ دکھلاوے کے لیے روتے ہیں، دعاؤں میں بھی روتے ہیں، ویسے بھی روتے ہیں۔ مثلا یہ جو ڈرامہ سیریلز چل رہا ہوتا ہے، یہاں آنکھوں میں آنسو تو دکھلاوے کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح کا رونا نہ ہو، اس طرح کا رونا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ طلع احمد بھائی فرما رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا تو حدیث پاک سے ثابت ہے، باقی انگوٹھا چومنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ لوگ کہتے ہیں ہم انگوٹھا چومتے ہیں محبت کے بارے میں، تو بھئی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھا چومیں، حضرت موسیٰ کے نام پہ چومیں، حضرت زکریا کے نام پہ چومیں، حضرت ابراہیم حضرت آدم کے نام پہ چومیں، پھر صحابہ پہ، پھر اہل بیت کے نام پہ چومیں، پھر سارا دن چمہ چٹاکی بندہ لئی رکھے، اور خدا کے بندے بات ماننے والی کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چوما تھا، بابا اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی سند ہی نہیں ہے۔ اگر ضعف جتنا موجود ہے، ضعیف روایت ہے، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، ایسی باتوں سے اٹھا کر کیا مطلب ہے؟ ایک بندے نے کہا جی فلاں بزرگ نے لکھا بھئی انگوٹھا چومنا جائز ہے، تو میں نے کہا جی کس لیے؟ کہتے ہیں اس نے کہا یہ لوگوں کا تجربہ اور ٹوٹکا ہے، تو میں نے کہا بطور ٹوٹکا چومے تو جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ، لوگ اپنے بیٹے کو چومتے ہیں، باقی معاملات ہیں تو جائز ہے، لیکن آپ اس کو پھر شریعت کا حکم نہ سمجھیں، بھئی شریعت کا حکم سمجھ کے چوم رہا ہوں، پھر اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہوگا، ٹوٹکے بازی سے اس کا تعلق جا بنے گا۔ سعود میر بھائی فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا یا نہیں؟ جی بیٹا، خلافت راشدہ جو ہے وہ خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن وہ 30 سال ہے۔ 30 سال حضرت علی المرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد خلافت عادلہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ عادل ہیں، پھر خلافت عادلہ شروع ہے، خلافت راشدہ حضرت خلفائے راشدین تک ہے۔ جواد یوسف فرما رہے ہیں، تراویح کا روزہ ہو سکتا ہے کیا؟ جی بالکل، اگر کوئی بندہ تراویح نہیں پڑھتا تو گناہگار ہے، لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا اگر وہ روزہ رکھے گا تو۔
حذیفہ ملک بھائی فرما رہے ہیں قرآن مکمل کرنے کے بعد تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ بیٹا ایک بار تراویح میں قرآن کریم مکمل سن لیا ہے تو آپ کا ختم پورا ہو گیا ہے، لیکن جب تک رمضان المبارک ہے آپ نے تراویح کی جماعت پڑھنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کہیں جی میں نے پہلے ختم سن لیا، بابا ختم آپ نے جلدی سن لیا ہے، لیکن تراویح آپ کے ذمہ رمضان کے آخر تک واجب ہے۔ شوکت علی بھائی فرما رہے ہیں نماز میں بسم اللہ کتنی دفعہ اور کہاں کہاں پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھیں گے جب الحمدللہ ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے، اور اس کے بعد جب ہم اگلی سورت شروع کر رہے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یہاں پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت ہے، باقیوں کے معاملات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس طرح ثبوت نہیں ملتا کہ نماز کے درمیان میں پڑھتے پڑھتے رہیں۔ عزیز خان بھائی فرما رہے ہیں رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بیٹا اللہ پاک رمضان المبارک آپ کے لیے فرما دے، رمضان کو آپ کے لیے بابرکت فرما دے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی برکت فرما دے، اس طرح کی بات تو اچھی ہے، لیکن جو آج کل رواج چل پڑا ہے نا کہ رمضان کی مبارک دیں، پھر لوگ جھوٹی باتیں سناتے ہیں، وہ حدیث میں ہے جنت میں خوشخبری ملے گی، سارا جھوٹ پلال ہے، غلط ہے، ان معاملات سے آپ بچیں۔ فضل بابو بھائی فرما رہے ہیں سالگرہ کی تقریب منانا کیسا ہے؟ بیٹا آپ اس سے پرہیز کریں تو بہت بہتر ہے۔ شارق صدیقی بھائی فرما رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے راشن دینا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے راشن لیا ہے اور ان لوگوں کو دیا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، بالکل جائز ہے۔ شہباز کندل بھائی فرما رہے ہیں روزے کا ٹائم اذان شروع ہونے تک کھانا کھا سکتے ہیں یا اذان ختم ہونے تک کھانا کھا سکتے ہیں؟ بیٹا اذان کی بات نہیں ہے، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس آپ نے ختم کر دینا اب کھانا۔ کسی نے اذان لیٹ دیا تو آپ کہے جی میں کھاتا رہوں، بعض لوگ اذان پہ کھاتے رہتے ہیں، ایک بندے نے کہا جب تک اذان ختم نہ ہو کھاتے رہو، میں نے کہا واہ، اپنی طرف سے آپ نے مسئلے بنائے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جب روزے کا ٹائم ختم بس ختم، اذان آئے یا ابھی اذان نہ آئے۔ رضا قریشی بھائی فرما رہے ہیں باپ اپنے بیٹے کو میری جان کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ تو میری جان نہیں تو کیا تیری جان کہہ کر پکارے گا؟ کیوں نہیں پکارے گا؟ وہ باپ کا حصہ ہے، بیٹا تو اس کی جان ہی ہے نا۔ نعمان بھائی فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے کام کروا کر آپ کے پیسے نہیں دے رہا تو اس کی کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اس سے اجرت طے کی ہے اور وہ اجرت میں ٹال مٹول کر رہا ہے، آپ کو طاقت ہے آپ اس کے سامنے اس کی چیز لے لیں جو اس کے بقدر ہے، پھر تو جائز ہے، کمر پیچھے آپ اٹھائیں گے تو چوری کے زمرے میں آئے گا۔ محمد ارشد بھائی فرما رہے ہیں جمعہ کے دن مزدوری کرنا کیسا ہے؟ بیٹا جمعہ کے دن چھٹی قرآن اور حدیث میں حکم موجود نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن کاروبار کرنے کا حکم اور کسی ٹائم چھوڑنے کا حکم موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ جمعہ کے رکوع نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اس کا معنی ہے اس سے پہلے کاروبار جائز ہے اور اس نماز کے بعد کاروبار جائز ہے۔ اسی لیے یوں ترتیب تو نہیں کہہ سکتے کہ جمعہ کے دن کاروبار حرام ہے، منع ہے، غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن اذان جمعہ کے بعد آپ کے اوپر جمعہ کی تیاری واجب ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب ہفتے میں کسی دن چھٹی کرنی ہے تو بہتر ہے پھر جمعہ کے دن چھٹی کر دی جائے۔ خاطری عثمان بھائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ سورہ ستارہ 12 مئی کو نکلے گا اور اس سے یہ وبا ختم ہو جائے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ اس عالم صاحب سے پوچھیں بابا، ہم نے تو نہ ایسی بات کوئی سنی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ کسی ڈاکٹر، نہ کسی طبی ماہر ہے، نہ کسی نجومی کی تحقیق ہے، یہ ایسے میرے خیال میں اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، اس سے محفوظ رہا جائے تو بہتر ہے۔ بلال احمد میرا بھائی چرس کا عادی ہے، کیا کیا جائے کہ وہ چرس چھوڑ دے؟ ان لوگوں کے پاس لے کر جائیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں، آپ اس کا علاج کرائیں، اس کے معاملات آج کل میڈیکل علاج موجود ہے، وہ آپ سے لے لیں گے، 2 ہفتے بعد دیں گے، چرس چھوڑ چکا ہوگا تو بہت بہتر ہے اس کا علاج کرایا جائے۔ سروش طلح بھائی انڈیا سے امام مہدی کے منکر کا کیا حکم ہے؟ امام مہدی نے آنا ہے، پیدا ہونا ہے، ان کے والد کا نام محمد، والدہ کا نام آمنہ اور ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا، یہ ثابت ہے، حسنی حسینی سید ہوں گے۔ تو جو اس بندے کا منکر ہے وہ حدیث پاک کا انکار کر رہا ہے، ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ طلح خان مماتی عورت کے ساتھ نکاح کرنا کیسا ہے؟ بیٹا آپ اس سے نکاح کریں گے، کل آپ کی اولاد ہوگی اور وہ لڑکی آپ کی اولاد کے عقائد کو برباد کر کے چھری چلا دے گی، آپ کو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ سے آپ لیتے ہیں۔ تو مماتی عورت سے نکاح وہ کرے جو مماتیت کو جانتا ہے تاکہ وہ فتنہ دے تو یہ اس کے فتنے کو توڑ سکے، تو اسی لیے نہ کرنا آپ کے لیے تو بہتر ہے۔ ماہر آدمی کا کام اور ہے، آپ تو غیر ماہر ہوں گے، تو غیر ماہر آدمی نے تو پھنس جانا ہے۔
ابو محمد بھائی فرما رہے ہیں مسافہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ عام حالات میں مسافہ کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں مسافہ کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ما من مسلمین یتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن جو ان حالات میں طبی ماہرین کی رائے ہے کہ اب کرونا وائرس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کرائسس چل رہے ہیں، ان دونوں میں مسافے سے پرہیز اور زبان سے سلام کیا جائے۔ اس دوران میں ایک جملہ اور بھی کہوں کہ بعض لوگ صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کرتے تھے، پہلے بھی سلام نہیں کرتے تھے، حالانکہ سلام کا لفظ منہ سے بولنا مسنون ہے، خالی ہاتھ ملانے کی بات نہیں ہوتی، اسی لیے منہ سے سلام کو رواج دیا جائے اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں تو دونوں ہاتھوں سے مسافہ بھی کر دیا جائے۔ منور عالم بھائی فرما رہے ہیں جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا کیسا ہے؟ بیٹا قنوت نازلہ اصل صبح کی نماز میں ہے، اگر جمعہ کی نماز میں بھی علماء کسی ترتیب پر لوگوں کو جمع ہونے پہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ محمد خالد بھائی فرما رہے ہیں جانور کے گوبر سے گوا سکھاتے ہیں اور اس سے آگ جلاتے ہیں تو گوئے کو ہاتھ سے آگ میں ڈالتے ہیں اور اسی ہاتھ سے روٹی توے پر لگاتے ہیں تو کیا ہاتھ ناپاک ہوا؟ بیٹا ہاتھ دھونا چاہیے، پھر تو بات ٹھیک ہے، تو اسی لیے مناسب ہے کہ اس سے پرہیز کریں۔ پاک ناپاک کی بات اپنی جگہ، سوگی نجاست پہ ہاتھ لگنے پہ کس حد تک ناپاک ہے، لیکن اس سے بیماریاں پھوٹیں گی تو مناسب ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ پرہیز ہونی چاہیے تاکہ وہ جب آگ جلا دی جائے اس کے بعد ہاتھ صاف کر لیا جائے تو اس کے بعد روٹی پکا لی جائے، اور آگ کو ہلانا بھی ہو اس گوئے وغیرہ کو تو کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دی جائے، بہت بہتر ہوتی ہے۔ سریکی میں اسے کڈھن کہتے ہیں، کڈھن، تو اس کو بندہ ساتھ رکھ لے تو اس سے آگ وغیرہ ہل سکتی ہے۔ ٹک ٹاک کے بارے میں بڑے سوالات آ رہے ہیں فیس بک پر، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ بیٹا ٹک ٹاک پر ساری کی ساری نحوست موجود ہے، اسی لیے عام بندے کو اس سے 100% پرہیز کرنا چاہیے۔ میری ابھی تک ان حضرات کے ساتھ رائے یہی تھی کہ بالکل اس پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کچھ اہل باطل ٹک ٹاک پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنی باتیں پھیلانا شروع ہو گئے ہیں، تو اب اہل باطل کے مقابلے کے لیے الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ کے اصول کے تحت ہمارے حضرات نے میرے نام سے ٹک ٹاک پہ ID بنا دی ہے، مفتی عبدالواحد آفیشل کے نام سے، تو وہ ID بنائی ہے تاکہ اس پہ کلپ ہوں اور مقابلہ کیا جا سکے۔ تو میں آپ کو کبھی ٹک ٹاک کی ترغیب نہیں دیتا، زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک سے ایک چیز اٹھائی ہے، وہاں پر پھینک دی ہے، ان لوگوں کو بھیج دی ہے، ڈال دی ہے، آپ نے اپلوڈ کر دی ہے، وائرل کر دی ہے، لیکن اس سے درمیان میں اور گھسنا، لڑکیوں میں گھسنا، گانوں میں گھسنا، فلاں کام کرنا، یہ 100% غلط ہے۔ اس کو باتھ روم میں جانے جتنی بات سمجھیں، باتھ روم میں بندہ جاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہاں پر جا کر بھی آپ ایک قسم کی ضرورت ہی پوری کریں، جو آپ نے کسی کا غلط عقیدہ ختم کرنا ہے بس اس حد تک تو آپ ویڈیو کو اپلوڈ ڈاؤن لوڈ کی بات کر سکتے ہیں، باقی اس میں گھسے رہنا اور بیٹھنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ شہید اللہ کراچی سے فاسق اور فاجر کی بات کا یقین کر سکتے ہیں؟ بیٹا اگر اور قرائن سے اس کی بات ثابت ہے اور ثبوتوں سے اس کی بات ثابت ہے تو بات مان لیں، ورنہ اس کی بات کی تحقیق کرنا بہت اچھی بات ہے۔ محمد امیر معاویہ بھائی فرما رہے ہیں کیا CID ڈرامہ دیکھنا جائز ہے؟ بیٹا CID ہو یا ICD ہو، کوئی ڈرامہ میں کسی ڈرامے کے حق کا قائل نہیں ہو، ڈرامے ہوتے ہی غلط ہیں۔ اوہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، ڈرامہ چل رہا، لوگوں کی مثال ڈرامہ جھوٹ پہ ہی مثال فٹ ہوتی ہے، تو اسی لیے اس جھوٹ سے آپ پرہیز کریں تو بہت بہتر ہے۔ فیضان بلال بھائی فرما رہے ہیں ملتان سے میزان بینک کی نوکری ٹھیک ہے کیا؟ علماء کرام نے میزان بینک کو حلال کہا ہے، ایک طبقہ نے، علماء کے ایک اچھے بھلے طبقہ نے، تو ان کے مطابق تو یہ نوکری جائز ہے، اس لیے مسئلہ علماء میں مختلف ہی ہے، کچھ حضرات میزان بینک کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں۔ جو حضرات جائز کہتے ہیں ان کے دلائل اگر آپ کے نزدیک ٹھیک بنتے ہیں اور آپ ان کے دلائل سے مطمئن ہیں تو آپ کے لیے نوکری ٹھیک ہے۔ وسیم بھائی فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سعدیہ سے ہی شادی کروں گا اور پھر کلمے کی قسم بھی کھا لیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، جواب عنایت فرما دیں۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر اسی سے شادی کرے، اللہ خیر صلی اللہ کوئی معاملہ بنائے اس سے، اگر ٹھیک طریقے سے جا رہا ہے، اور اگر اس سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور کی منکوح ہے اور یہ خالی منہ لڑکا کے ایسے للکاں بنا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے اپنی قسم کا فدیہ دے دے اور اس سے بری ہو جائے۔ ولی اختر بھائی فرما رہے ہیں یہودی کس پیغمبر کو مانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں بظاہر، پھر حضرت داؤد، حضرت یوسف، ان سب کو مانتے ہیں۔ میر شاداب بھائی فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کن فیکن کا مالک ہے تو زمین و آسمان کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ کن فیکن میں سیکنڈ میں کیوں نہیں بنایا؟
آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کہ اعتدال کے ساتھ کام کرنا بہت بہتر ہے. طاقت بھی ہے, اس کے باوجود بھی اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ بیٹا یوں اللہ اکبر, اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ میری مخلوق آپ جو ہے نا ترتیب سے کام کریں, اعتدال سے کام کریں تو بہت بہتر ہے. محمد انس بھائی فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بہنوں کو جائیداد یعنی ان کا حق نہیں دیتا, ان کے بارے میں کیا وعید ہے؟ ظاہری بات ہے وہ سانپ بن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یتیموں مسکینوں کا مال کھا گیا ہے. تو قرآن کریم میں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء کا پہلا رکوع اینڈ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو اس طرح کا ظلماً مال کھا جاتا ہے اس بندے نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو کھایا جہاں جہنم میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین, جسی نے ایک بالش کسی کی جان بوجھ کے کھا لی, ہتھیا لی, تو 7 زمینوں کو طوق قیامت میں اس کے گلے کے اندر پہنا دیا جائے گا. ساجد اوان بھائی فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو کیا لوگوں کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ ایک خاص عالم دین کو جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہے یا اپنے شیخ کو جس کی آپ نے بیعت کی ہوئے بتائیں اور اس سے تعبیر لے لیں, اس کا اعلان نہ کرتے پھریں تو بہتر ہے. ذیشان یوسف زئی بھائی فرما رہے ہیں شک کی بنیاد پر روزہ رکھنا گناہ ہے یا نہیں؟ بیٹا شک کی بنیاد والا جو روزہ ہے نا آپ اس کو نہ رکھیں تو بہتر ہے یوم الشک کا, یعنی آج پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں ہے چلو میں نفل رکھ لوں, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہاں وہ خواص جو شروع سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہر وقت ان کا روزانہ کا روزہ ہوتا ہے وہ نفلی روزہ رکھیں تو بہتر ہے, عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. محیب فاروقی بھائی فرما رہے ہیں اگر ماں بچے کو دودھ پلائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کر کے بچے کو دودھ پلائیں تو واہ واہ ہے, یہ تو قسمت ہی نرالی ہے. حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے اپنی ماں سے دودھ پیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت نے وضو کر کے دودھ پلایا. اب شہزادگان کو رہتی دنیا ہمیشہ سلام کرے گی, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیوں کہ آپ کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلے تو وضو کر کے دودھ پلایا کریں, چاہے آپ کے کون سے بھی دن چل رہے ہوں, وہ پاکی کیوں ناپاکی کیوں, لیکن وضو کر لیا کریں تو بہت بہتر ہے. ابو بکر چشتی بھائی فرما رہے ہیں محترم فاختہ کا اور کبوتر کا انڈا کھانا کیسا ہے؟ محترم فاختہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مطلب آپ کو محترم کہنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فاختہ اور کبوتر بس اس حساب میں تو آپ کے لیے گنجائش بن سکتی ہے نا. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ سے توبہ کریں گے, اپنے ندامت کریں گی, اپنے ندامت پیش کریں گے اور اللہ سے پاک سے عاجزی کریں گے اور گناہ سے نفرت کریں گے اور چھوڑ دیں گے تو معاف ہو جائیں گے. ایک اور بھائی پوچھ رہے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے نماز نفل پڑھنا کیسا ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے کراہیت ان یتخذها سنہ, کہ اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے. سید یاسین علی شاہ فرما رہے ہیں نکاح ہوا ہو اور لڑکی کی طرف سے پیپر لکھا ہوا آئے, اگر لڑکا سائن کر دے تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ لڑکے نے پڑھ کے سمجھ کے بالکل طلاق پہ دستخط کر دیں تو بس اب ظاہری بات ہے نا, خود ہی لکھ رہا ہے. سلیم رضا بھائی فرما رہے ہیں UAE سے حضرت جب میری پیدائش ہوئی تو میری امی نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھ سکی تو ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ اپنی اماں جان کو کہیں وہ روزے رکھ لیں, وہ روزوں کی قضا لوٹا لیں تو بہت بہتر ہے. اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو پھر آپ ان کی طرف سے ہر روزے کے ایک فدیہ جو ہے وہ فدیہ آپ ادا کریں گے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.